ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منکم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ہمارے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے ایک ویڈیو میرے پاس بھیجا اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، اتنا زیادہ وائرل ہے کہ BBC کے اوپر بھی باقاعدہ اس کی رپورٹ دکھائی گئی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ مسلمان ہیں 27 سال کے اور شاملی علاقے کے ہیں UP کے اندر، اور ان کی شادی ہو گئی، اور ان کی شادی کے متعلق خصوصی بات یہ ہے کہ ان کا قد بہت چھوٹا ہے، یہ تقریباً 3 فٹ سے 3 یا 3.5 فٹ کے ہیں، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور بہت سارے کنوارے نوجوانوں نے اپنے شدید کنوارے پن کا احساس بھی دلایا ہے، اسٹیٹس بھی لگا رہے ہیں اور بہت زیادہ دکھی بھی ہو رہے ہیں، افسردہ بھی ہو رہے ہیں کہ ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، بتاؤ ان کی بھی شادی ہو گئی۔ تو انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کہیں کہ اس پر آپ تبصرہ کریں۔ میں نے بھائی میں کیا تبصرہ کروں، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں۔ کہنے لگا اچھا پھر یہ بتا دیں کہ دین اسلام اس متعلق کیا کہتا ہے۔ میں نے بھائی دین اسلام تو بہت آسان، اس متعلق دین اسلام کے اندر اتنی زبردست تعلیمات ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ دین اسلام سچا اور بالکل خالص مذہب ہے، اس کا کسی اور مذہب سے کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بطور مثال یہ باتیں کہی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ نکاح اتنی بہترین چیز ہے جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم آزاد عورتوں سے نکاح کر سکو تو پھر باندی جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں ان سے نکاح کر لو۔ حالانکہ باندی یا لونڈی اس زمانے کے اندر جو غلام اور لونڈی ہوتے تھے ان کا اسٹیٹس بالکل ہی گیا گزرا ہوتا تھا سوسائٹی کے اندر، اور ان سے نکاح کرنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن حرام کاری سے اور زنا سے بچنے کے لیے دین اسلام نے ان سے بھی نکاح کی ترغیب دی کہ ان سے بھی نکاح کرو۔ تو نکاح تو اتنا آسان ہے کہ 2 لفظوں کے اوپر 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر طے کر کے کر لیا جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ولیمہ کر لیا جائے اپنی طاقت کے مطابق۔ لیکن اس آسان چیز کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اس کے نتیجے میں پھر زنا آسان ہو گیا، ایک چاکلیٹ کے اوپر، ایک آئس کریم کے اوپر زنا ہو جاتے ہیں آج۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے اس حوالے سے دین اسلام کی جو تعلیم ہے نا بہت آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کے میں الگ الگ واقعات ہیں وہ سناتا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین اسلام کے اندر نکاح کتنا آسان ہوا کرتا تھا اور آج ہم نے اس کی کیا گھر بنا کے رکھ دی۔ کیونکہ نکاح جو ہے نا یہ عبادت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی کہ یہ عبادت ہے۔ اب کوئی مسجد میں جائے اور آپ وہاں جا کر کے دیکھیں لوگ نماز روزہ کر رہے ہوں، مطلب نماز پڑھ رہے ہوں، رکوع سجدے کر رہے ہوں، تو ان کو دیکھ کر کے کوئی بھی کہے گا ہاں جی یہ عبادت ہے۔ لیکن جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے اور اس تقریب کے اندر ہم جو پٹاخے چھوڑتے ہیں اور آتش بازیاں چھوڑتے ہیں اور بے فضول کے رسم و رواج اور ناچ گانا اور ڈھول پیٹنا اور DJ بجانا، اس کو دیکھ کر کون عبادت کہے گا، اس کو سمجھے گا بھی نہیں۔ تو اس عبادت کو ہم نے اپنے حق میں جو ہے گناہ بنا دیا ہے۔ میں نے کہا تھا میں 2 صحابہ کے واقعات سناؤں گا، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، سفر میں گئے، جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، واپس لوٹ رہے تھے، اور واپس لوٹتے میں معاملہ یہ ہوا کہ ان کی اونٹنی بڑی کمزور تھی۔ صحابہ آگے چلے جاتے تھے، اللہ کے رسول آگے چلے جاتے تھے یا اکیلے پیچھے رہ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات ایسے تو نہیں تھے کہ آپ اپنے کسی صحابی کو پیچھے چھوڑ جائیں اور بھول جائیں، اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول نے پوچھا بار بار پیچھے رہ جاتے ہو جابر، بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے یا رسول اللہ میری یہ اونٹنی بڑی سست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے جو ہے اپنی جو لاٹھی تھی وہ لگائی، وہ اونٹنی اتنی تیز ہو گئی کہ سارے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا، آگے چلی گئی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر فرمایا اب تو تم ہم سے بھی آگے بڑھ گئے، ہماری بھی رانی دیکھتے تو کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی بابرکت لاٹھی اس کو لگائی ہے کہ یہ رکتی نہیں، اس کی چال تیز ہو گئی، رفتار تیز ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی تو پوچھا نکاح ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ نکاح ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابکر ام سیب، یعنی کہ تم نے کنواری سے نکاح کیا ہے یا کسی سیبہ سے نکاح؟ سیبہ کہتے ہیں جو بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، ڈیورسی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سیبہ سے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے کر لیتے، کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں لڑکیاں ہیں، بہنیں یا جو بھی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی سنجیدہ اور کوئی میچور ٹائپ کی عورت جو ہے وہ ان کے اوپر آ کر کے بیٹھے تاکہ ان کو اس کو سمیٹ لے، سنبھال لے۔ اگر میں کسی کنواری یا چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کرتا تو وہی بچیوں کے ساتھ بچی بن جاتی
اور اس کے اندر وہ سنجیدگی، وہ میچورٹی نہ ہوتی، اس لیے میں نے یہ نکاح کیا۔ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول کو نہیں پتا۔ غزوے میں گئے، جاتے ہوئے نہیں بتایا، غزوے میں نہیں بتایا، واپسی میں بھی نہیں بتایا۔ وہ تو ان کی اونٹنی آگے پیچھے نہ ہوتی تو شاید اب بھی نہ بتاتے۔ تو اتنی ہائی لائٹ کرنے کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دامن پر، کرتے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیلا خوشبو کا نشان دیکھا، جو اس زمانے صرف دولہے وغیرہ کو لگایا جاتا تھا، جیسے آج ہمارے یہاں بٹنا ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے، وہ بھی اب رسم بن گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا نکاح ہو گیا تمہارا؟ کیونکہ وہ دولہے کو لگائی جاتی تھی۔ تو کہا یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کے بچے کے ذریعے ہی صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابی کا نکاح ہو اور اللہ کے رسول کو نہ پتا ہو، مدینے جیسے معاشرے میں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب ہم نکاح کرتے ہیں تو باقاعدہ وہ چائنیز لائٹیں لگاتے ہیں تاکہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ یہاں پر شادی ہو رہی ہے، پھر ڈھول پٹواتے ہیں، پھر پٹاخے چھٹواتے ہیں۔ تو خدا رہا ان باتوں سے بچیں، نکاح کو آسان کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود، جس کے اندر طاقت ہو نکاح کرنے کی، پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے یہاں استطاعت کے باوجود لوگ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، اور پھر اس قسم کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو ان کو اسٹیٹس پر لگا کر کے جو ہے وہ اپنی خواہشات کا یا اپنی شکایتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ بہتر یہ آپ اپنا ایک موبائل خرید سکتے ہو، وہ اتنا مہنگا ہے، اس سے بھی 1000-1500 روپے میں آپ نکاح کر سکتے ہو خالی۔ وہ مہر کی بات ایک الگ ہے، مہر جب طے کرو گے تو وہ ایک اچھی رقم دینی چاہیے، لیکن ذرا سے خرچے کے اندر آپ نکاح کر سکتے ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نکاح کے اندر جتنا خرچہ کم ہوتا ہے اس کے اندر برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ برکت کبھی مال میں بھی ہوتی ہے اور کبھی یہ نسل میں بھی ہوتی ہے، نسلوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائی نکاح کو آسان کریں، شادی کو سادی بنائیں۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔